الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد للہ خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد، رہے خطبہ غدیر خم میں ہم نے دیکھا، پہلے نشست میں ساتھیوں ہم نے روافض کے عقائد کیا ہے دیکھیں، دوسری نشست میں نواسب کے عقائد کیا ہے دیکھیں، تیسری نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا پس منظر تھا اس واقعے کا بألفاظ دیگر خطبہ غدیر خم کا، چوتھی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ خطبہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، اور پانچویں نشست میں ہم نے کل یہ دیکھا کہ جو عید منائی جاتی ہے اس دن، وہ اصل میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جشن ہے، اور یہ عید بدعت ہے اور شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جتنی بھی روایتیں اس عید سے متعلق گڑھی گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو معروف حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی اسنادی حیثیت کیا ہے اور اس حدیث کا معنی کیا ہے. ایک بات تمہیدی طور پر میں رکھنا چاہوں گا ساتھیوں کہ نقلاً تو ہم دیکھیں گے کہ حدیث اور جو حدیث کے اصول و ضوابط ہے اور شارحین نے حدیث نے محققین نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن عقلاً بھی آپ سوچیں کہ اگر اس حدیث کا وہ معنی ہو، یعنی جو معنی روافض بیان کرتے ہیں، کہ یہ سمجھا جائے کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ اس کے بعد یعنی اس حدیث کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ساتھیوں، عقلاً بھی. اب آپ دیکھیں اس حدیث کو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس میں دو مولا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہیں، کہ میں جس کا مولا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہے. اگر میں کسی کا مولا ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہے. تو مولا کتنے ہوئے ساتھی؟ دو. اب جب دو مولا ہوئے تو مولا آپ مان لیں کہ خلیفہ ہے، تو خلیفہ کتنے ہوں گے؟ دو. تو کیا یہ ممکن ہے کہ دو خلیفہ ہو ایک وقت پر؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ معنی لینا ہوگا کہ مولا کا ایسا معنی ہم متعین کریں گے جس سے بات
کے اندر کوئی تضاد نہ آئے، کانٹرڈکشن نہ آئے۔ دوسری بات بھی آپ سوچیں کہ اجر نہ لینے کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اجر اللہ سے مانگنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو عقلاً بھی یہ بات درست نہیں کہ مولا کا معنی ولی لیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہی بات شیخ پہلے عرض کر رہے ہیں کہ عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بات درست نہیں۔ رہے خطبہ غدیر قم میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ، کہ جس میں کیا ہے کہ من کنتو مولاہ فعلی مولاہ، تو یہ جو لفظ ہے اس میں جو ولی ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ولی ہے، تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استدلال غلط ہے، کیونکہ ولی کا لفظ متعدد معنوں میں مشترکہ ہے۔ چنانچہ اس کے معنی میں محب، محبوب کے ہے، نصیر کے ہے، اور اہل سنت بلا ریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، بلکہ سب صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کو اپنا دین و ایمان قرار دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو اس سے دوستی رکھے اس سے تو بھی دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، اگلے صفحے پہ جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے، اللہ تعالیٰ علی سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور اس سے عداوت رکھنے والے سے عداوت رکھتا ہے۔ غور فرمائیے کہ ان احادیث میں دوستی کے مقابلے میں عداوت کا ذکر ہے، فرینڈشپ کے مقابلے میں انمیٹی کا ذکر ہے، لف کے مقابلے میں ہیٹریٹ کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ولی سے مراد دوستی و محبت ہے، خلیفہ خطان مراد نہیں۔ اور اس طرح کے متعدد احادیث میں الفاظ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مروی ہے، حتیٰ کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، علامہ کتانی رحمہ اللہ نے، علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے، مگر ان الفاظ سے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بالفضل کا استدلال درست نہیں، کیونکہ مولا کا لفظ 21 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں شیخ نے عرض کی ہے، ایک تو اس کی جو اسنادی حیثیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ متواتر ہے، بلکہ بعض اہل علم نے، اگر آپ ابو العباس احمد ابن عقدہ، بعض علماء نے تو مستقل اس کے پورے طرق جمع کیے ہیں، کتاب الموالات ابو العباس احمد ابن عقدہ کی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو ابن عقدہ کی جو بات کی جاتی ہے، ان کا جو انتقال ہوا 332 ہجری میں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ زیدیہ میں سے تھے، تو یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ یہ نام بار بار آپ کو آئے گا، تو آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ میزان الاعتدال دیکھ لیں، لسان الميزان دیکھ لیں، البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، ابن کثیر رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، تو آپ کو اور تفصیل مل جائے گی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے طرق حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ بھی جو ہے، امام عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر، امام زیلعی رحمہ اللہ نے تخریجہ حدیث الکشاف کے اندر، علامہ البانی نے، جیسا بھی شیخ البانی نے ذکر کیا، شیخ ارشاد اللہ خصری حفظہ اللہ نے ذکر کیا صحیحہ کے اندر، تو یہ جو ہے کیا، بلکہ یہاں پر امام الکتانی رحمہ اللہ کا جو ذکر کیا گیا نظم المتناثر، اس میں آپ نے 25 راویوں کا ذکر کیا ہے، 25 صحابہ کا جنہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، بلکہ اہل بیت کی شان میں فضائل بیان کرتے تھے، بلکہ امام مناوی نے تیسیر کے اندر، اور امام سیوطی نے بھی، اور اسی طریقے سے المواہب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہی بات کہی، ابن الجزری رحمہ اللہ نے بھی مناقب کے اندر یہ بات کہی کہ یہ حدیث حسن ہے بہت ناحیوں سے، اور یہ تواتر کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ اور بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے ساتھیوں کہ 75 صحابہ سے یہ مروی ہے، 75۔ اب اس کی تحقیق بھی کی جائے گی کہ آیا یہ 75 ہے یا نہیں ہے، جس میں مشہور صحابہ خود سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے یہ روایتیں بیان کی. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، کہ آیا پہلے تو میں ایک بات یہاں پر رکھ دوں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، یہ ذہن میں پہلے ہی آپ کے جو ہے باسٹک ہو کر رہ جائے کہ اصل اس کا معنی کیا ہے. دیکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ہے کہا کہ یہ صحیح کتابوں میں، یعنی شیخین بخاری و مسلم میں تو نہیں، لیکن علماء نے اسے بیان کیا اور اس کی تصحیح میں اختلاف کیا. امام بخاری اور ابراہیم حربی محدثین کے ایک گروہ سے منقول ہے، انہوں نے اس قول میں طعن کیا، لیکن اس کے بعد والا قول آخر تک تو بلا شبہ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ بعض جو روایات ہے اس موضوع پر صحیح ہے اور بعض جو ہے اس کو ضعیف بھی قرار دیا. امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذا حدیث غریب صحیح وقد روى حدیث غدیر قم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو 100 نفس وفيهم الأشرة وهو حديث ثابت لا أعرف له إلا تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. یہ حدیث غریب صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر قم والی حدیث قریباً 100 صحابہ کرام نے بیان کی ہے، ان میں عشر مبشرہ صحابہ کرام بھی شامل ہے. یہ حدیث صحیح ہے، مجھے اس میں کوئی علت نظر نہیں آتی، اس فضیلت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ منفرد ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر کہا فَلَهُ طُرُقٌ جَيِّدَةٌ، اس کی عمدہ سندیں ہیں. اور جیسا ہم نے ذکر کیا، دوبارہ میں آپ کے سامنے نقل کر دوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے، سعد یہ وہ صحابہ ہے ساتھیوں جو آپ کو اگر آپ کتب ستہ اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پر یہ آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے اس کو ذکر کیا. اچھا، اب مولا کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا معنی خلیفہ ہے؟ نہیں ساتھیوں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو امام نے ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف کے اندر، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، امام نبی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی معجم کے اندر، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا، امام جرری نے بھی. واقعے کو غور سے سنیں. جاء رهط الى علي بالرهبه فقال السلام عليك يا مولانا قال كيف اكون مولاكم وانتم قوم عرب قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم يقول من كنت مولاه فان هذا مولاه قال رياح فلما. اب یہاں پر دیکھیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے اسی کا ترجمہ رکھ کر بات سمجھانا چاہتا ہوں، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. ابن حارث رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یا ایک گروپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم ہمارے مولا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ عرب ہیں، میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں، آپ تو آزاد ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب غور کریں، جب وہ چلے گئے تو راوی بیان کرتا ہے ہم ان کے پیچھے گئے، ہم نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا ہم انصار ہے، اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب یہاں پر چند باتیں غور طلب ہے ساتھی. جو پہلی بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ انصار صحابہ نے سیدنا علی کو مولا کہا، تو وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تعجب محسوس کیا، اور پھر جب انہوں نے روایت بیان کی خاموش ہو گئی. تو پتہ یہ چلا ساتھیوں کہ مولا کا معنی حاکم یا کیا کہتے ہیں ساتھیوں امام، اس معنی میں اگر ہو، اس معنی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اس کو درست نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی دوسرے صحابہ. اگر اس کا معنی حاکم ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تعجب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی.
کیونکہ آپ تو حاکم تھے، آپ نے تعجب کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ لفظ مولا کو حاکم کے معنوں میں نہیں سمجھتے تھے. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مولا کا ایک ہی معنی ہوتا، متعدد معنی نہ ہوتے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تعجب نہ کرتے. اس کے بعد ساتھیوں، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ فیحتمل للتعویل لأن المولى يحتمل وجوها في اللغة أصحها أنه الولي والناصر وليس في شيء منها ما يدل على أنه استخلفه بعده ولا ينكر فضل علي مؤمن ولا يجهل سابقته ومعضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دين الله عالم وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه فضل أبا بكر على نفسه من طرق صحاح وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر وحسبك بهذا منه رضی اللہ عنہ. رہا التمہید لما فی المؤطا من المعانی والاسانید، رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب، تو اس کے معنی میں احتمال ہے، تعویل ہے، کیونکہ لغت عرب میں مولا کے کئی معنی. اس حدیث میں صحیح ترین معنی دوست اور مددگار کا ہے. مولا کے تمام معنی میں کوئی معنی ایسا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا کوئی مومن انکار ہی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے ناواقف ہے. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خود پر فضیلت دی تھی اور فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہے، پھر عمر. تو طلباء قارئین امت محمدیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہی بات کافی ہے، امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اب لغت کے اندر کیا کیا معنی آتے ہیں ساتھیوں؟ بہت معنی آتے ہیں. ایک معنی جو امام محمد بن زیاد ہاشمی رحمہ اللہ نے بیان کیا، المولا المالک وهو اللہ، والمولا ابن الامی، والمولا المتق، والمولا المتق، والمولا الجار، والمولا الشریک، والمولا الحلیف، والمولا المحب، والمولا. یہ پوری باتیں انہوں نے بیان کی کہ مولا کن کن معنوں میں آتا ہے، اور آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر دیکھیں والمولا الولی ومنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ معنہ من تولنی فلیتولی علی، کہ لفظ مولا مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کہ اللہ کی ذات ہے. مولا کا لفظ چچیرے بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلام آزاد کرنے والے، آزاد کردہ غلام، ہمسایہ، حصے دار، حلیف محبت کرنے والا، جھنڈا اٹھانے والے، اور ولی دوست پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں ولی دوست ہوں علی بھی اس کے دلی دوست ہے، یعنی دلی دوست ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں ساتھ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب روافض کیا کرتے ہیں ساتھیوں، اس کا معنی کچھ اور لیتے ہیں. یہی وجہ ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مولا علی مولا علی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سردار سمجھنا یا نہیں. ہمارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام دیا ہوا ہے. اب جو جاہل اس مقام کا منکر ہو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، البتہ اپنی آخرت کو تباہ برباد کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ساتھیوں جس معاشرے میں شرک عام ہو وہاں شرک کی طرف لے جانے والے جو اشارے جو شرک کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے. اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شیعہ لفظ یہ جو مولا کہتے ہیں وہ کس معنوں میں کہتے ہیں؟ کیا وہ اس معنوں میں کہتے ہیں جو معنی اہل سنت نے بیان کیا، جو معنی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتا چلتا ہے؟ نہیں، وہ اس معنوں میں نہیں کہتے.
تو جہالت کی وجہ سے ہم بھی لا علمی میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ مولا علی نہیں. تو یہ جو لفظ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ترک کر دینا ہی جو ہے اس میں جو ہے بھلائی، تاکہ انجانے میں ہماری وجہ سے کوئی شرک کے کسی شعبے کا شکار نہ ہو جائے. یہ بات یاد رکھیں آپ. تو یہ ایک بات تھی جو ضمناً آ گئی. تو یہ تو لغت میں اس کے معنی ہیں. علامہ نے اسیر رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا مولا کا لفظ حدیث میں بار بار آیا ہے. قد تکرر ذکر المولا فی الحدیث وهو اسم، پھر بیان کیا وهو اسم يقع على جماعات كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمؤتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن الأم والحليف والعقيد والسحر والعبد والمؤتق والمنعم عليه وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، والولاية بالفتح في النسب والنصرة والمؤتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء المؤتق والموالاة من والى القوم ومنه الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه في الحرب. قال ابو العباس. اب تفصیل بیان کی کہ مولا کا لفظ حدیث میں بار بار آ رہا ہے. النہایہ فی غریب الحدیث کے اندر مولا کا لفظ حدیث میں بار بار آ رہا ہے. یہ لفظ بہت سے امور پر بولا جاتا ہے. اس کا اطلاق رب، مالک، سردار، محسن، آزاد کرنے والے، آقا، ناصر، محب، تابع، پڑوسی، چچازاد، حلیف، سسرالی رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ غلام اور شخص پر کیا جاتا ہے جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو. احادیث میں لفظ مولا مذکور بالاکثر معنی میں استعمال ہوا ہے، تو ہر حدیث میں لفظ مولا کا وہی معنی کیا جائے گا جس کے متن حدیث متقاضی ہوگا. سیاق و سباق دیکھا جائے گا. جو شخص کسی کام کا ذمہ دار بنے اور اس کا اہتمام کرے وہ اس کا مولا اور ولی ہوتا ہے. بسا اوقات ان اسماء کے مصادر مختلف ہو جاتے ہیں. فتح کے ساتھ ولا کا اطلاق نسب، نصرت اور غلام آزاد کرنے والے پر ہوتا ہے. کسرہ کے ساتھ ولایت امارہ کے معنی میں ہوتی ہے. ولا آزادی کردہ غلام کو کہتے ہیں. موالات قوم کے والی پر بولا جاتا ہے. حدیث میں جو آیا ہے من کنت مولا فعلی مولا، ابو العباس کے مطلب سے مراد جس نے مجھ سے محبت کی اور میری دوستی اختیار کی وہ علی کو بھی دوست بنائے. دیکھیں آپ. تو ابن العرابی کہتے ہیں کہ یہ ولی تابع اور محب کو کہتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے فی الجملۃ فرق بین الولی والمولا ونحو ذلك وبین الولی فباب الولایة التي هي ضد العداوة شيء وباب الولایة التي هي الإمارة شيء والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من كنت وإليه فعلي ولي واليه وإنما اللفظ من كنت مولاه فعلي مولاه وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل فإن الولاية تثبت من الطرفين فإن المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم. شیخ الاسلام کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ولی اور مولا کے الفاظ میں فرق ہے. ولایت جو عداوت کی ضد ہے، عداوت نفرت کو کہتے ہیں، جو عداوت کی ضد ہے، دشمنی جو عداوت کی ضد کا معنی اور ہے، اور ولایت جو امارت کے معنی میں اس کا مطلب اور ہے. امارت لیڈرشپ، آپ سمجھے. ولایت امارت کے معنی الگ. حدیث میں سیدنا علی کے لیے ولایت کا جو لفظ استعمال ہوا وہ پہلے معنی میں یعنی عداوت کی ضد، نہ کہ امارت کے معنی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ کہ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنتو والیہ فعلی والی، نہیں. وہاں پر عمارت کے معنوں میں یہ بات استعمال ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی ہے، نہیں، بلکہ حدیث کے لفظ ہے جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. مولا کا معنی والی کرنا باطل ہے، کیونکہ ولایت دونوں طرف سے ثابت ہوتی ہے. مومن اللہ تعالیٰ کے ولی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے. تو یہ معنی درست ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں اس سے پہلے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے یہی بات بیان کی ہے. ایک عالم دین ہے بہت قدیم، شاید آپ کو یہ حوالہ نہ ملے،
علامہ شہاب الدین التربشتی، بعد میں التربشتی بھی کہا ہے، علامہ شہاب الدین تربشتی، اصل میں یہ ایک بہت بڑے حنفی اصولی عالم دین گزرے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو عبداللہ شہاب الدین فضل اللہ بن حسن بن حسین بن یوسف۔ انتقال 661 ہجری میں ہوا ہے، فقیہ ہے۔ فارسی میں بھی ان کی کتابیں ہیں، عربی میں بھی ان کی کتابیں ہیں۔ جو حج کے اوپر ان کی کتاب تھی وہ چھپ چکی ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے امام بغوی رحمہ اللہ کی جو شرح مصابیح السنہ، اس کی بھی شرح انہوں نے لکھی، تو ان کی بہت ساری کتابیں ابھی مطبوع بھی ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے ساتھیوں، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، آپ مولا کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث میں مولا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی بات، یہ چچا کے بیٹے کے متعلق استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہی بات ذکر کی، اور یہ آزاد کردہ غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کا مصدر ولایت ہو، اور یہ محب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہمسایہ قریبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مددگار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سچا دوست اور جو پناہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے معنی میں بھی جو کسی شخص کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور دوستی کے معنی میں۔ اور اس سب میں اصل قرب ہے، اصل کیا ہے؟ قرب ہے، نہ کہ عمارت۔ یہ بات علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے ساتھیوں۔ اچھا، جو ایک اور بات ابن المنظور رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مشہور لغوی ہے، انہوں نے بھی یہ بات بیان کی، جب نصیر محب کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، یعنی جو مجھ سے محبت کرے اور مجھ سے دوستی رکھے، اسے چاہیے کہ ان سے بھی محبت و دوستی رکھے۔ تو یہ معنی ہے مولا کا، دوستی اور کیا ہے؟ محبت۔ ایک اور عالم دین گزرے ہیں علامہ ابو اسحاق رحمہ اللہ، جن کا انتقال 569 ہجری میں ہوا ہے، جو نحو میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی ولی یا مولا جو معنی ہے مولا کے، یہی معنوں میں ذکر کیا اور یہی حدیث پیش کی۔ اور ایک عالم دین ہے علامہ مظہر الدین زیدانی، یہ بھی حنفی ہے، ان کی شرح ہے المفاتی فی شرح مصابی، اس کے اندر بھی آپ نے یہی بات بیان کی کہ مولا کا معنی عمارت کے نہیں ہے، محبت کے ہے، دوستی کے ہے۔ اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، بلکہ امام نے اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہ بات نقل کی کہ اس کا معنی اسلامی بھائی چارہ ہے، جیسے منقول آیت میں ہے ذکر کرتے ہوئے۔ تو بہرحال جو مولا کا معنی ہے ساتھیوں، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی وہ نہیں جو روافض بیان کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پروردگار نہیں ہے لیکن ہم اس معنوں میں جیسا شیعہ استعمال نہیں، پروردگار بھی مولا کے معنوں میں آتا ہے، مالک بھی آتا ہے، سردار بھی آتا ہے، محسن بھی آتا ہے، آزاد کرنے والا ہے، آزاد کیا ہوا ہے، مددگار ہے، محبت کرنے والا ہے، تابعدار ہے، فرما بردار ہے، پڑوسی ہے، چچیرا بھائی ہے، عہد و پیمان کرنے والا ہے، عقد کرنے والا ہے، داماد ہے، غلام ہے، احسان مند ہے، یہ معنی۔ لیکن جو حدیث ہے اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا وہ معنی نہیں، اور یہی بات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی، اور یہی بات اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں ساتھی، یاد رکھیں آپ بات۔ تو یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ آپ جیسا ہم نے ذکر کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو، ملا علی قاری نے شیعہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ قالت الشیعۃ، شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی تصرف کرنے والا ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ اختیار جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف حق رکھتے، سیدنا علی کا بھی ان کا تصرف حق رکھتے، کیونکہ اگر آپ مولا کا معنی تصرف کا دیں گے تو تصرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ماننا پڑے گا اور سیدنا علی کے لیے بھی ماننا پڑے گا، تو ان میں سے مومنوں کی خلافت و امامت کا معاملہ بھی ہے، لہٰذا خلیفۃ المومنین سیدنا علی۔
میں یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات اقول، کہتے ہیں میں کہتا ہوں لا یستقیم انا تحمل الولایت علی الامامت التي ہی، کہتے ہیں کہ عبارت انہوں نے وہ عبارت میں چھوڑ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ مولا کا معنی امام کے کیا جائے جو مومنوں کے امور میں تصرف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں امور مومنین کا مستقل تصرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ يتصرف في امور المؤمنین لان المتصرف المستقل في حياته هو صلی اللہ علیہ وسلم لا غیر، ويجب ان يحمل على المحبة وولاء الاسلام ونحوهما کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو مسلمانوں کے امور کے مستقل تصرف جس کے پاس تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی اور کے پاس نہیں تھا، لہٰذا ضروری ہے کہ مولا کا معنی محبت اور اسلامی اخوت وغیرہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتقاد کے اندر نقل کیا، اور ایک آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں ابن مرزوق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سمیت الحسن بن الحسن وسألہ رجل الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه قال لي بلا والله لو يعني بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الامارة والسلطانة لأفصح لهم بذلك، یہ لفظ پر غور کریں، لأفصح لهم بذلك، سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اسے کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اسے کہتے ہیں۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان انصح للمسلمین فقال يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا الله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجعل القائم به للمسلمين من بعدي ثم ترك علي ما أمر الله ورسوله لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله۔ غور کریں، امام بیہقی کتاب الاعتقاد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا حسن بن حسن سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم، لیکن غور سے سنیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے امارت و خلافت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے کہ اے لوگوں یہ میرے بعد آپ کے ذمہ دار ہوں گے اور میرے بعد آپ پر خلیفہ ہوں گے، لہٰذا ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ اور رسول اللہ نے سیدنا علی کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کو حکمران بنایا ہوتا، اور پھر سیدنا علی نے جو بیعت کی اللہ اور رسول کے حکم کو کیوں چھوڑتے؟ تو یہ کہنا کہ سیدنا علی کو خلیفہ بنایا، گویا اب غور کریں ساتھیوں، تین چار باتیں اس سے لازم آ رہی۔ پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح نہیں تھے، بات کو واضح نہیں کی۔ اللہ کے رسول فصیح تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں آج پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پر، فصیح و بلیغ، اللہ اکبر، یعنی مستقل جو ہے دروس کیے جا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت پر، آپ کی بلاغت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ناممکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، سیدنا علی نے نہ سمجھا ہو، اور اگر سمجھا ہو تو اس کی اطاعت، اس کی جو ہے اتباع نہ کی ہو، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہ خرابیاں آتی ہے ساتھ جو لوگ سمجھتے نہیں۔ خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک اعتقاد کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے، لو كان الامر كما يقولون ان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر وللقيام به على الناس بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كان علي لأعظم الناس خطيئة وجرما في ذلك۔ اور بڑی لمبی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا جس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو خلافت عطا کی تھی
مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے منتخب کیا تھا، تو سب سے بڑی غلطی اور جرم سیدنا علی کا تھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ یہ لوگوں کو عذر پیش کر دیتے۔ ایک رافضی نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے؟ تو حسن بن حسن نے کیا کہا، اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سیدنا علی کی خلافت و امارت اور انہیں اپنے بعد لوگوں پر خلیفہ مقرر کرنا ہوتی تو اس کی وضاحت فرما دیتے، جیسا کہ آپ نے۔ غور کریے ساتھیوں، الفاظ پر غور کریں، میں غور کریں، سبحان اللہ۔ اما واللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان يعني بذلك الامارة والسلطان والقيام للناس بعده لافصح لهم بذلك كما افصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم ان هذا ولي امركم من بعدي فاسمعوا له واتيوا فما كان من وراء هذا شيء فان انصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وضاحت کر دیتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، بیت اللہ کے حج کی وضاحت کی، اور یہ فرما دیتے کہ میرے بعد یہ ذمہ دار ہے، لہٰذا ان کی بات سنیں، ان کی اطاعت کیجیے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ واقعہ ابن عاصم نے جز کے اندر میں نقل کیا ہے، امام بیہقی نے اعتقاد کے اندر بھی، اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر بھی۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے ساتھیوں کہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو پوتے تھے سیدنا حسن بن حسن، اہل بیت خود وہ معنی کو تسلیم نہیں کرتے جو معنی روافض تسلیم کرتا ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر لکھا ہے، اما حدیث الموالات فلیس فیہ انصحاح اسناد نص علی ولایت علی بعدہ فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یذکروا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی سند صحیح ہو تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الاخری، میں عبارت کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جو اہم لگے گا میں اس کو پڑھ دوں گا، اگر اس کی سند صحیح ہو تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی کی ولایت پر کوئی نص نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے ساتھ اپنی خصوصیت و محبت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان سے محبت و موالات کرنے اور ان سے ترک عداوت پر ترغیب دے رہے ہیں۔ یہاں مراد اسلام کا تعلق اور اسلام کی محبت ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھے اور دشمنی نہ کرے۔ سیدنا علی کی بیان کردہ صحیح حدیث میں یہی معنی بیان ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ مجھ سے مومنی محبت کرے گا اور منافقت ہی عداوت کرے گا، یعنی انہ لا یحبونی الا مؤمن ولا یبغضونی الا منافق۔ یہ اور امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی، اگر کوئی اس سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے یا یہ حجت پکڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو اس سے کہا جائے گا یہ حدیث قبول ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قیل له مقبول عنک ونحن نقول وهذه فضیلۃ بینۃ لعلی بن ابی طالب ومعنه من كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مولاه فعلی والمؤمنین موالی۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث تو صحیح ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت واضح ہے، ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دوست تھے سیدنا علی اور مؤمن ان کے دوست ہیں۔ یہ جو ہے حدیث کا معنی ہے ساتھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث کے سیاق و سباق کو بھی آپ رکھیں گے تو یہ ولی سے مراد کیا ہوگا؟ دوست، محب، ناصر، یہ کیونکہ یہ دوستی کے مقابلے میں دشمنی کا ذکر ہوا ہے، تو یہ مولا کا معنی ہے ساتھیوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔